وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين خاصة وخصوصا نحن في حفلته الآن القنديل النوراني والمحبوب السبحاني والهيكل الصمداني عارف الأسرار والرموز والمعاني سيدنا الشيخ أبي محمد جدنا عبد القادر الجيلاني الذي هو غوث الثقلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعلك للناس إماما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سراپا قدس کی اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں سبحان اللہ. شہ نشین پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار سادات کرام مشائخ ذوی الاحترام بالخصوص پیر طریقت گل گلزار غوثیت محسن اہل سنت صدر اجلاس پیکر اخلاص حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی القادری الجیلانی المعروف پیر باپو دامت برکاتہم القدسیہ، ہم سب کے میزبان مکرم محب گرامی شہزادے والا شان پیر طریقت جناب سید نذیر باپو، سبحان اللہ. حضرت سید حنیف باپو اور دیگر تمام سادات کرام، میرے ہمراہ تشریف لائے سید غلام نبی باپو، وعلماء اعظام شعراء اسلام حفاظ کرام، اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے، اپنے چین کو چھوڑ کر غوث الثقلین کے لیے اس بھیگی بھیگی رات میں پوری بیداری کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ پہلا موقع ہے، پرتھم اوسر ہے جب میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں، یعنی سمندر کے تٹ پہ بسے آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں. جی بس میں اتنا جانتا ہوں کہ آج یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے جس میں میں حاضر ہوں. واہ 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 حق حضور. ایک بغدادی دولہا ہے جو دولہا بنا ہوا ہے اور ہم سب آج اس کے باراتی بن کے بیٹھے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کی مشترکہ حاضری قبول فرمائے. اور کیوں نہ یہ دولہا بنے جب اس پر نثار ہونے والے نثار بھی ساتھ میں موجود. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، بلکہ پوری آیت کیا، اس کے ایک حسین حصے کی، جی حضور، اسی کا ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. جی اللہ پاک کا ارشاد ہے اور سامنے مخاطب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے علیہ السلام. اللہ اپنے خلیل سے فرما رہا ہے اے ابراہیم. یہ بات یہ اصل میں یہ کرسی پہ بیٹھا اور میری نظر حضرت کے قبہ پاک پہ پڑی تو اچانک یہ جیسی بیٹھا آیا کہ بس یہی آیت آج پڑھا. سبحان اللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 دن پہلے ہم نے ایک قربانی دیکھی ہے. 12 دن بعد آج سے ہم ایک دوسری قربانی کی داستان سنیں گے. جی 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 حق حق. تو 2 قربانیوں 2 بلیدانوں کے بیچ میں یہ جلسہ ہے.
اور وہ بھی کوئی بربادی نہیں بلکہ بغدادی جلسہ ہے۔ ہائے ہائے، میں نے چاہا کہ ایک ایسی آیت پڑھوں، ایک ایسی بات چھیڑوں جس میں ذبح اسماعیل کا بھی رنگ ہو اور ذبح حسینی کا بھی رنگ ہو۔ اللہ پاک اپنے ابراہیم سے فرما رہا، اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، مسجد کا نہیں، محلے کا نہیں، پوری مانوتا کا امام، واہ، سمپورن مانوتا کا امام، پورے شریشٹھ کا امام، پوری انسانیت کا امام۔ واہ، کسی کو یہ ٹائٹل مل جائے تو اگلا سوال کبھی کرے گا اللہ سے؟ نہیں، لیکن حضرت ابراہیم کو اپنے گھر والوں کا کتنا خیال ہے۔ واہ واہ واہ، عرض کرتے ہیں قال ومن ذریتی، اوہ، اے اللہ یہ امامت صرف میرے لیے ہے یا میرے بچوں کو بھی ملے گی؟ واہ 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 واہ، میرے بعد میرے ونش کو بھی ملے گی۔ آواز آئی لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، اوہ، یعنی جو تیری نسل میں ظالم ہوگا اسے نہیں ملے گی، جو عالم ہوگا اسے ملے گی۔ واہ 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 واہ، آؤں گا میں اس طرف، پہلے آئیے اس ٹائٹل پر۔ یہ کوئی معمولی ٹائٹل نہیں تھا۔ It has given by Almighty Allah to His beloved messenger سیدنا ابراہیم جی، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اوہ اوہ اوہ، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے کٹھن ماحول سے، بڑے سخت دور سے گزرنا پڑا، بڑی جٹل استھتیوں کا سامنا کرنا پڑا، جی، سخت سے سخت امتحان اور پریکشاؤں سے گزرنا پڑا، پھر وہ دن آیا کہ یہ ٹائٹل ملا۔ واہ، اسی لیے کہتا ہوں کہ جب آزمائش آئے تو ٹینشن نہ لیا کرو، ہائے 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 ہائے، حق حق، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اے اللہ تو نے اس لائق تو سمجھا کہ مجھے آزما رہا۔ واہ 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 واہ، حضرت ابراہیم بھی اسی مرحلے سے گزرے، حلب کی وادی میں رہتے تھے، جو آج موجودہ سیریا کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ جی، ابھی بومبنگ ہوئی جب ISIS کے اگینسٹ، تو اس وقت وہ شہر بھی برباد ہو گیا۔ اللہ، وہاں رہتے تھے، ہریالی تھی، اور وہ علاقہ جو ہے نمرود کے دائرے حکومت میں آتا تھا۔ جی نمرود کا نام تو سنا ہے نا؟ جی، ہاں؟ نمرود، بالکل سڑا ہوا امرود، جی، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، درود، حق، اتنا بڑا مردود، جی، اچھا بندہ نہیں بن سکا، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم جا، اور نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بول، واہ واہ واہ، حق کی بولی بول۔ جی، حضرت ابراہیم پہنچے اور کہا، اے نمرود، بڑا دعویٰ کرتا ہے تو خدا ہونے کا، سن، میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، یحیی و یمیت، جی، تو خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ ہاں ہاں، حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا تو نمرود نے اپنے قید خانے سے، کاراواس سے 2 قیدیوں کو بلایا، جی، جس کی کل چھٹی ہونے والی تھی اسے پھانسی دے دیا، اور جس کو کل پھانسی ہونے والی تھی اسے چھٹی دے دیا، آزاد کر دیا، اور کہا دیکھ ابراہیم میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، میں بھی خدا ہوں، معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانی دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، جی، مگر حضرت ابراہیم نے ایک سوال اور کر دیا، ہائے 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 ہائے، قرآن میں منشن، جی، اچھا سن، میں جس خدا کا بندہ ہوں ہائے ہائے، وہ پورب سے سورج نکالتا ہے، پسچم میں ڈوبوتا ہے، فأتی بہا من المغرب، پسچم میں ڈوبوتا ہے، تو خدا ہے تو پسچم سے نکال کے دکھا، تو خدا ہے تو پسچم سے نکال کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ،
टूट गई नमरूद की कमर। जी न देखे इधर न देखे उधर। उधर। जी सोचा कुछ जमीन का मामला होता तो लेन देन कर लेते, जी कुछ टेबल के नीचे से कुछ टेबल के ऊपर से। ये तो आसमान का मामला है। सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है न मुझसे पूछ के डूबता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो कहावत हमारे यहाँ मशहूर है। जब नमरूद हार गया तो उसने एक अग्नि कुंड बुलंद किया, आतिश का दा। तफसीरों में आया है कि आग ऐसी थी कि आसमानों से बात कर रही थी। एक मंजनीक के जरिए, क्रेन के जरिए हजरत इब्राहिम को उसमें उतारा जा रहा है। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मुख्य अंश आपके हवाले करके आगे बढ़ूंगा। जी हुजूर। आग की लपट के करीब इब्राहिम है। बुलबुले सिदरा को बर्दाश्त न हुआ, अपने नशेमन छोड़ दिया और आकर के हजरत इब्राहिम के कदमों के नीचे अपने पर को बिछा के कहते हैं, मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? हल्ला का हाजती या इब्राहिम। हम और आप होते तो कहते वाह व्हाट अ टाइमिंग। जी इफ यू वुडंट कम आई वुड हैव बीन बर्न। अगर तुम आते ना तो अब तक तुम्हें जल के खाक हो जाता। जी मगर अल्लाह के खलील की खुल्लत ने मेरे माँ बाप को हाय वाह। फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, जो खतरा तू देख के आया है वो मेरा मौला देख रहा है। जो खतरा तू देख के आया है मेरा मौला वो, बोलिए सुन, मैं सबके लिए नहीं जा रहा हूं, मैं अपने रब के लिए जा रहा हूं। और जब उसके लिए जा रहा हूं तो ऐ जिब्रील, मुझे तेरी नहीं अपने मौला की मदद पे भरोसा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उर्से बगदादी दूल्हा हुजूर ताजुल आलमा। इससे पहले कि कदम और नीचे आते, आवाज आई, या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। अल्लाह। वो अंगार अंगार नहीं, फूलों का हार हो गया। वाह वाह वाह। एक वाकया ये है, एक वाकया। अब आइए, मौजू से बात हटी है लेकिन इसलिए कहना चाहता हूं जी हुजूर कि काठियावाड़ी हुसैनी सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी है। जी हुजूर। सिर्फ दिखाने के लिए कि देखें, नमरूद सूरज नहीं निकाल पाया, जी हार गया मुनाफिक। जी एक मौका मेरे नबी के सामने आया। मकाम सहबा है, जामे तिरमिजी उठा के दे। जी हुजूर। तमाम सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली थी, मौला अली को मौका नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि अली के जानू पे सर रखकर नबी सो रहे। हाय 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 हाय। अली के जानू पे सर रखकर नबी, इधर मेरी तरफ एक जुमला फिसला तो सब उछल जाएगा। अली के जानू पे सर रखकर नबी सो रहे। बोलिए। अब हदीस में तो है कि नबी सो रहे थे, लेकिन मेरा दिल कह रहा है सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। वाह 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 वाह। हक। देखें, अली मेरे लिए इसी तरह रहता है या नमाज के लिए उठता है? दिल टो रहे। जी जी हक। नमाज का वक्त कज़ा हो रहा है, अली बेचैन है, क्योंकि कभी अली ने अपनी नमाज छोड़ी नहीं थी। मगर फिर सोचा कि नबी को तकलीफ देके नमाज पढ़ूं, ऐसी नमाज से क्या फायदा। अगर मैं नबी को उठा दूंगा तो नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत कज़ा हो जाएगी। और नमाज अदा होती है तो कज़ा होती है, मोहब्बत कज़ा हो जाए तो अदा नहीं होती। अली ने अपने आप को बिल्कुल हिलाया डुलाया नहीं, उसी तरह बैठे हैं, उनके जानू पे नबी सर रख के सो रहे हैं। सूरज डूब गया, सूरज का डूबना था, अली समझ गए मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। पहली बार नमाज कज़ा हुई थी तो ये गम अली बर्दाश्त न कर सके। जी बिल्कुल बेचैन और मुस्तरिब कैफियत में अली की पलकों से आंसू जारी हो गए। आंसू का एक कतरा, एक बूंद टपक कर जानू पे लेटे मुस्तफा जाने रहमत के रुखसारे वद्दुहा पर गिरा। गिरा तो नबी ने आंख खोल दी। खोली तो देखा अली रो रहे। कहा मालिक या आखी
क्यों रो रहे हो, मामला क्या है? ओहो हजरत अली ने आसमान की तरफ इशारा किया, हुजूर देखिए सूरज डूब गया। ओहो सबने नमाज पढ़ ली थी, मैं ये सोच के रो रहा हूं कि काश मैं उठ जाता, काश आप पहले उठ जाते और मुझे नमाज मिल जाती, मगर मैंने इसलिए नमाज छोड़ दी क्योंकि मुझे आपको उठाना, आपको तकलीफ देना गवारा नहीं था। सिर्फ आपकी अताअत, आपकी फर्मा बरदारी में नमाज छोड़ी है, मगर पहली बार छूटी इसलिए गम बर्दाश्त न हुआ। मुसलमानों, या हुसैन या अली का नारा लगाते हो, कभी नमाज छूटने का अफसोस किया है? अफसोस कर लो तब तो सच्चे हैदरी कहलो। वाह 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 वाह। नमाज के लिए अपनी जान दे दो तब तो सच्चे हुसैनी कहलो। और खाली मुहर्रम का खिचड़ा खाने से कोई हुसैनी नहीं। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। बहुत अच्छे। इतना सुनना था। हदीस के अल्फाज हैं, फदआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अली अन यरदुद शम्स। हुजूर ने अली के लिए हाथ को मौला की बारगाह में उठा लिया। हुजूर के अल्फाज सुनो क्या थे। अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, तवज्जो रहे, इन्ना अलियन कान फी ताअती का व ताअती नबी का फर्दुद लहु शम्स। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, बेशक अली, मेरा अली, तेरा अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था, मेरी और तेरी अताअत में था। बस तू सूरज को पलटा दे। इतना कहना था, डूबा हुआ सूरज पलट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डूबा हुआ सूरज पलट गया। हमें नमाज पढ़ना इताअत है या नमाज छोड़ना इताअत है? इताअत यानी आदेश का पालन करना। नमाज पढ़ना इताअत है कि छोड़ना? बोलो। पढ़ना। पढ़ना ना। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं उसको जिसने नमाज छोड़ी कि ए अल्लाह, मेरा अली, तेरा अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था, अताअत में था। मतलब नबी को छोड़कर अगर नमाज पढ़ोगे तो वो नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि ये फर्मा बरदारी नहीं, गद्दारी है। हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, पैगामे हुजूर ताजुल उलमा। वाह 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 वाह। हक हक। तवज्जो चाहूंगा, देख तैयार हैं आप लोग पूरे हौसले के साथ। मुख्तसर ये है कि जैसे ही कहा सूरज पलटा देते, सूरज डूबा हुआ सूरज पश्चिम से निकला, पश्चिम से निकला। बेशक। अब न अली नमाज पढ़ रहे हैं, सूरज डूब नहीं रहा। अली रुकू कर रहे हैं, सूरज डूब नहीं रहा। अली सजदे में है, सूरज डूब नहीं रहा। अली फिर खड़े हुए, सूरज डूब नहीं रहा। फिर रुकू में गए, सूरज डूब नहीं रहा। अली नमाज पढ़ रहे हैं और सूरज, बोलिए जोर से, डूब नहीं रहा। मैंने आलमे ख्याल में, विचारों की दुनिया में उस सूरज से पूछा, सूर्य महाराज बताओ डूबोगे कब? कब डूबोगे? कब? पहले पूछता तो मैं समय बता देता, इस समय डूबूंगा। अब अली से पूछो, इनकी नमाज कब पूरी हो? इनकी नमाज कब पूरी? कब हो? क्यों? का रोज में सभी के लिए निकलता था तो समय पे डूबता था। इस वक्त मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला, अली के लिए निकला हूं। अली नमाज पढ़ रहे हैं, सूरज अली को देख रहा। तवज्जो चाहूंगा, एक नुक्ता जहन में आया। बताओ हुजूर, बहुत अच्छा। पूरी जिंदगी के साथ सादाते किराम की दुआएं लेते हुए अचानक आया जहन में। तैयार हैं आप लोग? जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पे कुर्बान नहीं की, तब तक अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे जुमले। मगर एक सवाल है जी। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से कहा था कि ऐ नमरूद, अगर तू खुदा है
تو میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پشچم سے نکال۔ نبی نے علی کے لیے تو نکالا۔ بہت نازک موڑ ہے، اگر زبان پھسل جائے تو اتنا فتویٰ لگے گا کہ لقوہ لگ جائے گا۔ ہاں لیکن بہت جتنا میں بولوں اتنا بولنے میں کوئی ڈینجر نہیں۔ نبی نے علی کے لیے تو نکلوایا کہ نہیں؟ بولو۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں، دلیل یہ تھی کہ جو پشچم سے سورج نکالے وہ خدا ہے، کہیں اے محبوب تجھے لوگ خدا نہ کہہ دے، کہیں خدا نہ کہہ دے۔ اس لیے وقت آ گیا ہے، اب کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں۔ واہ 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 حق یا علی۔ آئیے قدم اور آگے ہے، اس پریکشا میں بھی ابراہیم کامیاب۔ زور سے بولو، کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک پریکشا اور لی گئی۔ اصل میں سارے سیدوں کے دادا ہیں ابراہیم، سبحان اللہ۔ اور آج حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، بندہ نوازی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، جیلانی بھی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ذکر ابراہیم ہو جائے پھر۔ اور نماز میں تو ہم کرتے ہیں کما صلیت، تو ان کے بغیر تو نمازی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس امتحان میں بھی کامیاب۔ جی پھر ایک امتحان اور لیا گیا، ایک امتحان اور لیا گیا کہ اے ابراہیم اب یہ ہری یہ زمین چھوڑو اور چلو مکے کے بنجر میں، اپنے پریوار سہت چلو۔ ایسی جگہ نہ گیہوں ہوتا ہے، نہ دھان ہوتا ہے، نہ باجرہ ہوتا ہے، نہ مکئی ہوتا ہے، نہ گنا ہوتا ہے، نہ چائے ہوتی ہے، وادی غیر ذی زرع۔ جی نہ کیوں کہا نہ کیسے کہا، اللہ نے حکم دیا، ابراہیم چل پڑے۔ مکہ پہنچے جہاں ان کے بابا آدم نے کعبے کی بنیاد رکھی تھی۔ پہنچے تو کچھ تھا نہیں، تو عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ میں ایک ایسی وادی میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں جو بالکل بے آب و گیا ہے، بالکل بنجر ہے، بس اس لیے آیا ہوں کیونکہ تو نے بلایا۔ اس امتحان میں بھی کامیاب۔ پھر حکم ہوا کہ میرا گھر بناؤ، اس نشان کو بلند کرو جہاں تیرے بابا آدم نے بنیاد رکھی تھی، میرا گھر بناؤ۔ ہم لوگ تو پہلے اپنا گھر اچھا بناتے ہیں، پھر اللہ کا گھر بناتے ہیں جی، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کے گھر میں ہم نے ٹائل لگائی ہے تو اپنے گھر میں کم سے کم مکرانہ کا وائٹ ماربل لگے۔ یہ ہماری مینٹیلیٹی ہے۔ حضرت ابراہیم کی شان دیکھو، خود گفا میں رہ رہے ہیں۔ He was staying in the cave of mountain، گفا میں، اور اللہ کا گھر کعبہ بنا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور بنانے والے مزدور نہیں، بڑے بڑے حضور، واہ واہ، ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے۔ حضرت اسماعیل بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے دے رہے ہیں، اور کعبے کی مغربی سائیڈ میں باب کعبہ کے سامنے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جیسے جیسے کعبہ اٹھتا جاتا تھا ویسے ویسے وہ پتھر بھی اٹھتا تھا جس پہ ابراہیم کھڑے تھے۔ مطلب صاحب تو گویا رب فرما رہا ہے ابراہیم تو میرا گھر بنا رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے، تو میرے گھر کو بلند کر، میں تیرے در کو بلند کروں۔ واہ 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 واہ۔ جب کعبہ بن گیا، بالکل شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں، کعبہ بن گیا جی، تو اللہ پاک نے فرمایا، یہ ایک میلادی نقطہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ دل میں اتر جائے۔ حکم دیا ابراہیم اب کچھ مانگ، now the time has come to ask، کچھ مانگ، جاہو جلال مانگ تو دے دوں، فضل و کمال مانگ تو دے دوں،
حسن و جمال مانگ تو دے دوں، واہ جود و نوال مانگ تو دے دوں، آہ، برگزیدگی مانگ تو دے دوں، بلند رسیدگی مانگ تو دے دوں، امامت مانگ تو دے دوں، قیادت مانگ تو دے دوں، شرافت مانگ تو دے دوں۔ میں جانتا ہوں تو کیا مانگنا چاہتا، آہ، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو مانگ۔ آہ، آج منہ مانگی چیز دینا ہے۔ حضرت ابراہیم نے صرف عرض کیا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ جو تیرا گھر بنا دیا ہے مولا اسی کو قبول کر۔ واہ واہ واہ، اور بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ آواز آئی قبول، کچھ اور مانگ، آہ، 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 کچھ اور مانگ، واہ something واہ واہ else، واہ واہ، کچھ اور مانگ۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا، ساتھ میں ان کے بیٹے ننھے اسماعیل بھی ہاتھ اٹھائے، آمین کہہ رہے ہیں۔ آہ، دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے اللہ میں اور میرے بیٹے اسماعیل بس ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ، اور ہماری نسل سے، ہماری پیٹھ سے، ونش سے ایک امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ آہ، آواز آئی یہ بھی قبول، کچھ اور مانگ، آہ، آہ، کچھ اور مانگ۔ وہ کیوں نہیں مانگتا جو تیری تمنا، جو تیری آرزو ہے، جو تیرے اندر مچل رہا، وہ مانگ۔ میں جانتا ہوں تجھے کیا پسند ہے، لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں کہ تو مانگ، آہ، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اپنی سیوا کے بدلے میں ابراہیم نے مانگا کیا۔ آہ، مانگ، عزت و حشمت، قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت، جو مانگے گا دوں گا، بس مانگ۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ابراہیم کے ہاتھ اٹھے تھے، عرض کیا اے اللہ اگر کچھ دینا ہے تو بس یہی ایک تمنا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اگر اپنے ابراہیم کو کچھ دینا ہے تو مجھے جاہ و جلال نہیں، فضل و کمال نہیں، حسن و جمال نہیں، جود و نوال نہیں، امامت و قیادت نہیں، رفعت و بلندی نہیں، بس اپنے محبوب کو میری جھولی میں ڈال دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، اس نبی کا مجھے دادا بنا دے اے اللہ جس کے جلوے کو تو نے ملائے اعلیٰ میں دکھایا، واہ 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 واہ، اور ادھر دیکھیں کیچ کریں، حضرت صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ ادھر لب ابراہیم ہل رہے ہیں اور ادھر میرے نبی کا نور پیشانی اسماعیل سے دیکھ رہا اور آواز دے رہا ہے دادا جان یہ دعا بھی قبول، کیونکہ وہ نور پاک مصطفیٰ ابراہیم سے اسماعیل میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس امتحان میں بھی کامیاب۔ جی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی کبھی آزمائش آئے ٹینشن نہ لو، جی شکر ادا کرو تو نے اس لائق تو سمجھا، بہت اچھے حضور، بہت اچھے، اس لائق تو سمجھا کہ کم سے کم ہمیں بھی کوئی، ہماری بھی کوئی پریکشا لے رہا ہے۔ حکم ہوا ابراہیم اب کعبہ بن گیا، اب جاؤ اعلان کر دو لوگوں کو زیارت کے لیے، حج کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا سبحان اللہ، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سبحان اللہ، دور دور سے لوگ تھے میرے اس گھر کا طواف کرنے آئیں گے، جا اعلان کر۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، اپنے پریوار کو چھوڑ کے تبلیغ پہ نکل گئے۔ اس امتحان میں بھی کامیاب، لوٹے تو عجیب کیفیت تھی، جی بار بار یہ تقاضا ہو رہا ہے ابراہیم اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے، قربان کر دے۔ اللہ اللہ، ایک بار اشارہ ملا، دوسری بار اشارہ ملا، ایک دن خواب آ گیا۔ کیا آ گیا؟ خواب، اور خواب اس وقت آیا جب حضرت اس میری طرف دیکھیں، لائٹ اور نائٹ تو چلتی رہے گی، میری فائٹ دیکھیں، واہ واہ، سچویشن کتنی ٹائٹ ہے یہ واہ دیکھیں، واہ واہ واہ، بات کتنی رائٹ ہے یہ دیکھیں، واہ 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 واہ، اور گلے میں کتنا مائٹ ہے یہ بھی دیکھیں۔ واہ واہ،
توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ یہ سنیوں کا مزاج ہے، بہت اچھے حضور. کچھ بھی انیوجول ہوتا ہے جلسے میں سب گردن گھمانے لگتے ہیں. جی یہ اہل سنت ہی میں یہ پرابلم ہے، سب میں نہیں. کیونکہ ہم ہی کو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کبھی اپنی برادری کو نہیں بہکاتا. حق حق. مسکرا کے جب فریش ہوئے تو ذہن کو پھر وہیں لائیے. حکم ہوا. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ 4 سال کا 3 سال کا چھوکرا یہ سانپ سے ڈرتا ہے؟ 2 سال کا نہیں ڈرے گا، پکڑے گا گردن پھینک دے گا. جی. آگ سے ڈرتا ہے؟ 3 سال کا چھوکرا ڈرے گا، 4 سال کا نہیں. وہ سوچے گا کیا لال لال ہے، چلو کھیلے. کیونکہ اس کے پاس شعور نہیں ہو، اس کے پاس وزڈم نہیں ہے، اس کے پاس وہ احساس نہیں ہے جو احساس اس کے اندر بھے اور ڈر اور خوف پیدا کرے. جی. اسی لیے حضرت اسماعیل جب سن شعور کو پہنچے، جی. سن شعور سن تمیز، یعنی جب بندہ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرنے لگتا ہے. جی حضور. لگ بھگ 14-15 سال کی عمر میں ہر لڑکا اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر. اس عمر کو جب پہنچے تو قرآن پاک میں ہے فلما، 23واں پارہ سورہ صافات. آج میں صرف قرآن ہی کے ایویڈنس دوں. سبحان اللہ. میں جانتا ہوں کہ کوئی ایسا ضعیف العقیدہ نہیں ہے جو قرآن کو ضعیف کہے. واہ 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 واہ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ایک دن حضرت ابراہیم ہاتھوں میں چھری لے کے، چاقو لے کے، آپ کیا کہتے ہیں، چھری یا چاقو؟ چھری اور چاقو دونوں؟ نہیں، فرق ہے تھوڑا اردو میں. جو چھوٹا ہوتا ہے اسے چھری کہتے ہیں اور جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اسے چاقو کہتے ہیں. اس سے بڑا ہوا تو کریلی ہے اور بڑا ہوا تو پھر تلوار ہو جاتی ہے. تو توجہ چاہوں گا، چھری لے کے آئے. اس عمر میں جب اسماعیل نفع نقصان سمجھتے تھے، جی، فرمایا بیٹا میں نے ایک بڑا بھیانک سپنا دیکھا ہے تجھے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا تھا. چل تیرا کیا خیال ہے، تیری گردن کاٹوں؟ فانظر ماذا ترى، what do you think about it. آج کا اگر چھوکرا ہوتا، یہ فیس بک انسٹاگرام اور چلانے والا، اور اس کا بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لے کے آتا اور کہتا میں نے سپنا دیکھا میں تیری گردن کاٹ رہا تھا، کاٹوں؟ تو آج کا بیٹا کہتا ہے اے ابا سٹھیا گئے ہو کیا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن کاٹے گا؟ مگر خواب دیکھنے والے اگر ابراہیم خلیل اللہ تو اسے شرمندہ تعبیر کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ. سبحان اللہ. قرآن میں الفاظ کیا ہیں؟ حضرت اسماعیل کرتے ہیں آپ میرا خیال پوچھ رہے ہیں، افعل ما تؤمر سبحان اللہ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ارے کر دیجئے جو آپ کو آدیش ملا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ. ہمیں سپنے میں بھی آدیش ملتا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی ودیارتھی یہ سپنا دیکھے کہ اس کے ادھیاپک نے سپنے میں آ کے کہا کل اسکول مت آنا، اور وہ دوسرے دن نہیں گیا، تو کیا اس کا سپنا پر یقین کر کے استاد اسے چھوڑ دے گا؟ ڈنڈے سے مارے گا. کیونکہ سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا. کوئی صاحب سپنا دیکھ لیں کہ رات ہی رات وہ کروڑ پتی ہو گئے، تو صبح جب اٹھیں گے تو پتہ چلے گا نہ میں لکھ پتی ہوں نہ کروڑ پتی، میں صرف اپنی پتنی کا پتی ہوں بس. اب اتنی رات ہو گئی، تھوڑا ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا. بابا بیٹھے ہیں، ان کی شفقتیں ساتھ میں، ورنہ ہنسا ہنسا کے تمہارا دماغ صحیح کر دیتا. چلیے ماشاءاللہ جب مسکرا کے، ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. بہت اچھے ہیں. اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. توجہ چاہوں گا، تیار رہیے گا. سپنے میں آدیش. اسماعیل عرض کر رہے بابا کر دیجئے جو آپ کو آدیش ملا ہے. یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ صرف سپنا نہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ نے سپنا دیکھا ہے، یہ اشارہ غیبی ہے، الہام ربانی ہے. چنانچہ مختصر یہ ہے کہ دیکھا کہ حرم کے اندر تو خون خرابہ ہوتا نہیں، چلو حدود حرم کے باہر لے چلتے ہیں. جی. جیسے ہی باہر لے گئے، شیطان بیٹھا تھا، اس نے چانس لیا.
جی پہلے اس نے حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی کہ کہاں اپنے بیٹے کو قربان کر رہے. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور مارا. جی ان کی بیوی کو بہکایا جناب ہاجرہ کو کہ تیرے بیٹے کو تیرا شوہر ذبح کر دے گا. انہوں نے بھی سمجھ لیا یہ شیطان ہے, اس کا وسوسہ ہے, کنکری اٹھا رہا اور مارا. پھر آخر میں حضرت اسماعیل کو بہکایا, حضرت اسماعیل نے بھی کنکریاں اٹھایا اور مارا, اور یہ بتا دیا ایسے شیطانوں کو ہم قیامت تک مارتے رہیں گے. جو ہمیں بہکائے گا صحیح راستے سے وہ شیطان ہے, ہم اسے مارتے رہیں بے گے. شک. اللہ کو اتنا پسند آیا مارنا کہ آج تک ہر حاجی سے مروا رہا ہے, جی. اور قیامت تک ہم رمی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر ایک چٹان پہ لے گئے, وہاں پہ اپنے اسماعیل سے کہا بیٹا اب وقت آ گیا ہے تیری قربانی کا. حضرت اسماعیل فلما اسلم وتلہ للجبین سجدے شکر میں چلے گئے اور کہا بابا میں جب آپ میری گردن پہ جھوری چلاویں تو میں سجدے شکر میں رہوں تاکہ اللہ کا شکر بھی ادا کروں اور آپ کا چہرہ بھی اس وقت نہ دیکھوں, نہ میں آپ کا چہرہ دیکھوں نہ آپ میرا. جب دیکھا اسماعیل نے خود کو مجھ سے چھپا لیا تو جناب ابراہیم نے بھی آنکھوں میں پٹی باندھ لیا, خنجر کو رکھ دیا, خنجر کو رکھ دیا. اب چلا رہے مگر گردن کٹ نہیں رہی. مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری گردن ایسا لگا جیسے پیتل کی بن گئی ہو, چل رہی ہے مگر گردن کٹ نہیں رہی. کچھ سر پھرے مولویوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ ڈر کی وجہ سے ابراہیم نے معاذ اللہ پٹی باندھی تھی. ان سے کہنا بے وقوفوں یہ ڈر نہیں تھا, یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان تھا. گویا رب فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم توجہ, اے ابراہیم چھری چلاتے وقت اپنی آنکھوں میں پٹی باندھے رہنا تاکہ جب میرا کرم بطفیل نور مصطفیٰ تیرے بیٹے کی گردن کو بچا لے گا تو تو یہ سمجھے گا کہ بیٹا کٹ رہا ہے, دنیا دیکھے گی کہ میڈھا کٹ رہا ہے. اور ہوا یہی کہ ایک میڈھا عرش سے آیا اور اس کی گردن کٹ گئی, اسماعیل کی گردن بچ گئی. میڈھے کی گردن کٹ گئی, اسماعیل کی گردن بچ گئی. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. جب گردن بچ گئی تو حضرت ابراہیم کو دھچکا لگا, اے اللہ یہ کیا, تو نے سپنے میں تو بیٹے کی گردن کٹتے ہوئے دکھایا تھا, حقیقت میں میڈے کی کٹی. کہیں میری قربانی کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی, کچھ پرابلم تو نہیں ہو گیا. ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا. سبحان اللہ. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور احسان مند بندوں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ان کا کام بھی ہو جائے نقصان بھی نہ ہو. اور سنو میں نے تیری بہت پریکشا لی لیکن ان هذا لہو البلاء المبین, یہ تو اب تک کی سب سے سخت سب سے کٹھن پریکشا تھی اور تو اس میں بھی کامیاب ہو گیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے تیری اس فدیے کا, اس قربانی کے فدیے کو ذبح عظیم مانا ہے. ذبح عظیم. آپ ذرا دیکھیں, تصور کو لائیں. جی حضور. سمپل سی بات ہے یار, خواب میں کس کی گردن کٹی تھی؟ پورے حسینی مزاج کے ساتھ جواب دینا. سپنے میں کس کی گردن کٹی تھی؟ حضرت اسماعیل کی. حقیقت میں کس کی کٹی؟ مینڈے کی کٹی. جی. دمبے کی کٹی. جی. اچھا دمبا مہان ہے یا اسماعیل؟ حضرت اسماعیل مہان ہے. تو سپیریئر کا فدیہ انفیریئر تو ہوگا نہیں. اور سپنے میں تو اسماعیل کی گردن کٹی, حقیقت میں دمبے کی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کٹنا, ایک ہوتا ہے قربان ہونا, دونوں میں فرق ہے نا. یہ جو روز بکرے کا گوشت کھاتے ہو یہ قربانی کا گوشت نہیں ہے,
یہ ذبح ہے، کیا ہے؟ ذبح ہے۔ لیکن جو 10 ذی الحجہ 11 اور 12 کو جو ہوتا ہے وہ قربانی ہے۔ تو جب بکرے کی گردن پہ چھری چلی اسے فدیہ ذبح عظیم کہا، ذبح عظیم۔ اور اسماعیل کی گردن پہ جو چھری سپنے میں چلی اسے صرف ذبح، مطلب صاف ہے، گویا اسماعیل کا فدیہ یہ میڑھا نہیں کوئی اور ہے، کوئی اور ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے آواز دی، کہا سن، اسماعیل کی گردن پہ جب چھری، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، جب چھری چل رہی تھی تو مصطفیٰ کے نور نے گردن اسماعیل کو بچا لیا، کیونکہ اس نور کو مکے میں ظاہر ہونا تھا، اس لیے یہ قربانی بچتی رہی، گردنیں بچتی رہی، نور آگے بڑھا، بنی عدنان کو ملا، ان کی گردنیں بچی رہی، لوئی کو ملا، ان کی گردنیں بچی رہی، بلی کلاب کو ملا، ان کی گردنیں بچی رہی، بنو مرہ کو ملا، ان کی گردنیں بچی رہی، مدرکہ کو ملا، ان کی گردنیں بچی رہی، بنو خزیمہ کو ملا، ان کی گردنیں بچی رہی، بنو نادی کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، قصی کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، عبد مناف کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، ہاشم کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، عبداللہ کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، مصطفیٰ کو ملا۔ اس نور کو مکے میں ظاہر ہونا تھا، اس لیے اس قربانی کا فدیہ کسی اور کو ہونا تھا۔ جب ولادت ہو گئی، میرے نبی 50-55 کی عمر، ایک زانو پہ بیٹا ابراہیم بیٹھا، دوسرے زانو پہ نواسا حسین، جبریل نے کربلا کی مٹی دکھائی، میرے نبی نے اپنے حصے کی قربانی کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو چنا، اور دادا اسماعیل کے تکمیل کے لیے اپنے بیٹے حسین کو چنا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انتخابات مصطفیٰ، اپنے بیٹے حسین کو چنا۔ حسین بھی اسی طرح سجدے میں جس طرح دادا اسماعیل سجدے، وہاں بھی چھری اوپر سے چلی، یہاں بھی چھری اوپر سے چلی، مگر راز کیا ہے؟ دادا کی گردن پہ چلی تو گردن بچ گئی، پوتے کی گردن پہ چلی تو گردن، زور سے بولو، کٹ گئی، بولو کٹ گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی، آواز آئی، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو خدا کے لیے، کہا سن، رب کے کرم نے آواز دی، کہا سن، ہم نے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ہم نے مینا میں اسماعیل کی گردن کو بچا کر نور محمدی کو بچا لیا، اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان تاجدار کربلا، واہ 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 واہ، وہاں نور محمدی بچ گیا، یہاں دین محمدی۔ واہ 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 واہ، حق حق سید سادات کرام بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سید اپنے کاندھے پہ کسی کا قرض زیادہ دن نہیں رکھتا، بہت اچھے حضور، پھر اس قربانی کا قرض کیسے رکھتا؟ پوتے نے دشت کربلا میں ادا کر دی۔ جب یہ قربانی ہوئی تو آواز آئی، اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا، I am now going to make امام of all mankind، پوری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، باری تعالیٰ، قال ومن ذریتی، میں وہیں آ رہا ہوں، جی حضور، what do you say about my descendant؟ یہ امامت میرے بچوں میں بھی جائے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، آواز آئی، اے ابراہیم، ہاں تیرے بچوں میں جائے گی، لیکن میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں۔ توجہ چاہوں گا، ظالموں کے لیے، زور سے بولو، مطلب صاف، گویا رب فرما رہا ہے
ابراہیم تیرے بچے دو طرح کے ہوں گے، عابد بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، صابر بھی ہوں گے، جابر بھی ہوں گے، قاضی بھی ہوں گے، اور گنہگار بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، صبر والے بھی ہوں گے، جبر والے بھی ہوں گے۔ دشت کربلا نے فیصلہ کر دیا، ایک طرف حسین ابن علی، ایک طرف یزید، دونوں بنی ابراہیم، دونوں بنی اسماعیل، دونوں بنی قریش، دونوں بنی نادی، دونوں بنو خزیمہ، دونوں بنو مدرکہ، دونوں کی رگوں میں قریش کا خون، مگر امامت ہے امامت یہ یزید جابر کو نہیں، حسین صابر کو ملی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ تاجدار کربلا۔ یہ یزید جابر کو نہیں، حسین صابر کو ملی۔ یہ امامت ہے جو حضرت اسماعیل کو ملی، وہاں سے چلتے 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 میرے مصطفیٰ کو، یعنی انہیں ملی جن کے صدقے میں سب کو امامت ملی۔ توجہ، انہیں ملی جن کے صدقے میں سب کو، وہ مسجد والی امامت بالکل نہ سمجھیے، جی جی جی، وہ امامت صغرا ہے، میں بات امامت کبرا کی کر رہا ہوں۔ بہت اچھا حضور۔ انہیں ملی۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے نبی نے، ایک صوفی درویش کی بات دہرا رہا ہوں، میرے نبی نے اپنی امامت، کیونکہ وہ تو سمندر امامت ہے، امامت کا اوشین ہے، سمندر ہے مصطفیٰ، میرے نبی نے اس کی دو نہریں جاری کر دی۔ زور سے بولو کیا؟ ادھر والے بولو کیا جاری کر دی؟ دیکھیے گا، ایک نہر امامت ظاہرہ ہے، یعنی نظر آنے والی امامت، سب کو دکھنے والی امامت۔ ایک امامت باطنہ ہے جو نظر نہ آنے والی ہے مگر بڑی خاص ہے، اور ہجرت کی رات میرے نبی نے دونوں امامت اس کے حقدار کو دے دی۔ ابو بکر کے کاندھے پر بیٹھ کر انہیں امامت ظاہرہ دے دی، اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر امامت باطنہ دے دی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دی، اور اعلان کر دیا کہ یہ علی ہے، انہیں یوں ہی نہ سمجھو، یہ ان کا تعلق میرے گھر سے بھی ہے، میرے در سے بھی، یہ قریب بھی ہے، مجھے بہت حبیب بھی ہے۔ میں کیونکہ خاندان اہل بیت کا فرد ہونا یہ بہت بڑی جہاں شرف کی بات ہے، وہیں بہت بڑی ذمہ داری کی بھی بات ہے۔ جی جی جی، تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، نعرے لگتے رہتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں اصلاحی بات ہوتی ہے، جی، لیکن آج ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں غیر ضروری مسئلوں میں الجھا ہوا ہے۔ جی، کسی کو دیکھو تو وہ جنگ صفین کی بات کر رہا، جی، یہ حق پہ تھے وہ حق پہ نہیں تھے، ابے دونوں تجھ سے بڑے تھے یار، کاہے کو اپنا دماغ کھٹائی میں ڈالنا، پٹائی ہوگی میدان محشر میں۔ بہت اچھے حضور۔ کوئی جنگ جمل کی بات چھیڑ کر کوئی ان کے ایمان ان کے کفر، اس چکر میں مت پڑو، واہ واہ واہ، چکر میں مت پڑو۔ میں کبھی اس حوالے سے کوئی جلسہ ہوا تو میں اور تفصیل سے بیان کروں گا۔ میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اور حضرت علی رشتہ دیکھو، ایک میرے نبی کے سسرا ہیں، سسر ہیں، اور ایک داماد ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں لوگ ابو بکر صدیق نبی کے در والے ہیں، ابے سسرا در والا ہوگا تو بیوی مارے گی، وہ بھی گھر کا ہوتا ہے۔ اگر جمائی گھر کا ہے تو سسرا بھی گھر کا ہے۔ واہ 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 واہ، دونوں کی نسبتوں کو دیکھیں، ہجرت کی رات کسی اور کو نبی نے نہیں چنا، انہی دونوں کو چنا۔ واہ 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 واہ، انہی دونوں کو چنا۔ ایک طرف علی،
کہ نبی کے آپ لوگ سنتے آئے ہیں، میں تفصیل میں نہیں آگے بڑھ رہا ہوں، نبی کے بستر پہ سو رہے تھے، اپنے بستر پہ سو رہے تھے، کافروں نے ایک میٹنگ کیا، وہاں مکے میں ایک آفس تھی، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ یہ ندوہ نام ہی عجیب، بڑا منحوس۔ حضور کے خلاف جہاں بھی کنسپیریسی ہو اس کا نام ندوہ ہی لوگ رکھتے ہیں، وہ ندوہ چاہے مکے میں ہو یا میرے لکھنؤ میں ہو، اس کا نام ندوہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال وہاں میٹنگ ہوا، 40 بڑے بڑے قریشی سرداروں نے طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں، مار دیتے ہیں محمد بن عبداللہ کو، معاذ اللہ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ختم کر دیتے ہیں۔ 40 کافر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے۔ حضور نے اپنے گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھولا تو دیکھا باہر 40 کافر۔ اب ہر کافر کے پاس 2 آنکھیں تو ان کی 80 آنکھیں، ٹکر 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 ٹکر۔ They came with the attempt to murder، حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں کہ نبی نکلیں تو ماروں، نبی نکلیں۔ سرکار نے دروازہ بند کیا، علی کو اٹھایا اور کہا علی علی اٹھ، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، مجھے رات ہی رات ہجرت پہ جانا ہے، باہر کافر ہیں، اس لیے تم اپنے بستر پہ نہیں میرے بستر پہ سو۔ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں کافروں کی، یہ بدبخت مجھ پر ایمان تو نہیں لائے مگر مجھ سے زیادہ ایماندار کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اپنی بیوی کے پاس پیسہ نہیں رکھتے تھے ڈر سے کہ کہیں پیئر میں پاس نہ کر دے، میرے پاس رکھتے تھے۔ اے علی، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، یہ امانتیں اپنے پاس رکھو، میرا یار ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے غار ثور میں۔ دونوں کا کنیکشن دیکھیں، ایک طرف دونوں، اے علی تو میرا بھروسہ ہے، میرا ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے مکے کے باہر جبل ثور کے پاس، یہ امانتیں تم اپنے پاس رکھو اور سو جاؤ، صبح جب اٹھنا جن کی امانتیں ہیں بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ واہ 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 واہ، میں اپنے ابو بکر کے ساتھ واہ 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 واہ، موت کی زد میں علی کا بستر ہے، باہر 40 کافر جی، 2 پولیس والے اگر 2 بجے رات کو کسی شریف کے گھر آ جائیں، چاہے بیچارے چائے پینے آئے ہوں کہ کہیں ہوٹل نہیں، چلو حاجی صاحب کے یہاں چائے پی لیتے ہیں، لیکن وہ وردی دیکھا تو چہرے پہ زردی آ جاتی ہے، 2 بجے آئے، کیوں آئے، کیا ہوا، کیسا معاملہ، کچھ گڑبڑ تو نہیں۔ 40 کافر تلوار لیے کھڑے، موت کی زد میں علی کا بستر، اور علی فرماتے ہیں انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قطو، اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں ایسی نیند ہی نہیں ہے، واہ 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 واہ، حق حق، میٹھی نیند۔ عقل تو عیار ہے، اس نے پوچھا مولا راز کیا ہے؟ کافروں نے آپ کو دیکھا، کھولا، پہچانا علی ہیں، ہاتھ میں تلوار تھی، آپ سوتے رہے، کہا میں اتنی گہری نیند سویا کہ کبھی ایسی نیند ہی نہیں آئی، آپ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سرکار نے فرمایا، حضرت علی نے عرض کیا، ارے تم مجھ سے پوچھ رہا ہے، مجھ سے پوچھ رہا، یہ میں نے نہیں، یہ تو میرے نبی نے کہا، نبی نے کہا میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی، وہ ضامن گارنٹی لیا، کہ وہ کیسے، کہ نبی نے فرمایا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، جن کی امانت ہے بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ میں سمجھ گیا اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے، امانتیں بانٹنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے تصویر کا ایک دوسرا رخ دیکھیں،
جی حضور۔ حضور جب پہنچے تو کیونکہ کافر پیچھے تھے تو سرکار حدیث میں ہے کہ قدمین شریفین میں نالین نہیں تھے جی تو پتھروں پہ آقا کے قدم پڑتے تھے. بات کو فنش کر رہا ہوں تیزی سے. پتھروں پہ حضور کے قدم پڑتے تھے تو پتھر فرط عقیدت سے موم ہو جاتے تھے تاکہ حضور کے قدم کو تکلیف نہ ہو, اور موم ہونے کی وجہ سے حضور کے قدم کا نشان اپنی چھاتی پہ لے لیتے تھے. صدیق اکبر نے جب یہ منظر دیکھا تو عرض کیا حضور پیچھے کافر آ رہے ہیں اور آپ کے قدم کے نشان پتھر پہ پڑ رہے ہیں تو وہ تو ہمیں ڈھونڈ لیں گے, اس لیے سرکار اجازت دیجئے تو میں آپ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ارے ایک ماں بھی اپنے بچے کو گود میں لے کر یا کاندھے پہ بٹھا کر جب چڑھتی ہے اوپر چھت پہ تو 2-3 فلور کے بعد سانس پھولنے لگتی ہے. صدیق کی صداقت پر میرے ماں باپ اپنے آقا کو کاندھے پہ بٹھا لیا اور پورے پہاڑ کے سفر کو طے کر لیا. اللہ. اب ذرا دیکھو دو شے صدیقی پر قدم ناز مصطفیٰ. ابو بکر نے نبی کو زور سے بولو اٹھا لیا, نبی کو اٹھا لیا. اب دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں اس منظر کو دیکھ کر جی تمام غلامان ابو بکر جھوم اٹھے جی اور سب نے کہا اے ابو بکر تیرے مقدر کو سلام, تیری قسمت کو سلام, تو نے بار نبوت کو اٹھایا ہے. ہائے ہائے ہائے, جو لوگ اردو سمجھتے ہیں توجہ چاہوں گا. تو نے بار نبوت کو اٹھایا ہے. ہم سمجھ گئے جس ابو بکر نے بار نبی کی ظاہری زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بار خلافت اٹھا سکے. واہ. ایک واقعہ تو یہ ہے. اب آئیے بالکل رائٹ اپوزٹ ایک دوسرا واقعہ فتح مکہ کا. ایک وہ دور تھا جب مکے میں رہنا مشکل تھا, یار غار کے ساتھ ہیں جی, اور ایک دور ایسا تھا جب محلقین رؤوسهم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا کی بشارت دی جا رہی ہے. فتح مکہ ہو جب پورا مکہ کیپچر ہو گیا. حضرت دیکھیے گا اس نقطے پر تو نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا. علی چل اندر کعبے کے اندر, جانتے ہو نا یہ تیری جنم بھومی ہے, زمانہ حیدر کی جنم بھومی کا طواف کرتا ہے. چل اندر. کعبے میں جب آپ پیدا ہوئے تو آنکھ نہیں کھولا تھا کیونکہ بہت سارے صنم تھے, لات و منات عزا ہبل. آپ تو رخ ودوحا دیکھ کر آنکھ کھولنا چاہتے. چلو اب ان کی شامت آئی ہے, سب کو ہٹانا. نبی اور علی اندر گئے اور جتنی اوثان و اصنام تھے سب کو ان کی صحیح جگہ پہنچایا. جی سب کو ان کی صحیح جگہ پہنچایا. ایک بہت اوپر تھا جی, نبی نے ٹرائی کیا نہیں پہنچ پائے. علی ان سے بھی کم قد کے تھے, وہ تو بالکل نہیں پہنچ پائے. تو مولا علی نے عرض کیا حضور آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اٹھا لوں. میں آپ کو اٹھا لوں جی, اور اوپر کھڑے ہو کے پھر آپ آرام سے توڑ دیں. علی کے مقدر کو سلام. حدیث کے الفاظ ہیں, سرکار نے فرمایا نہیں علی نہیں, تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے, میں تمہیں اٹھاؤں. I will lift you up. میں تمہیں اٹھاؤں گا. اب اگر پیر صاحب اپنے مرید کو حکم دیں تو ایک بات تو مرید منع کرے گا بار بار تھوڑی نا, پیر کا آدیش ہے الامر فوق الادب. حضرت علی خاموش ہو گئے, کہا ٹھیک ہے حضور آپ کا آدیش, آپ کا حکم اللہ کا حکم, اٹھا لیجئے. نبی نے آئے نبی نے علی کو اٹھا لیا. میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے, میری زبان الفاظ کا. اس منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے کہ اس منظر کو دیکھ کر
میرا وجدان کہتا ہے کہ حوران بہشت جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا رخسار مرتضی کی بلائیں لے رہی ہوں گی. جب نبی نے علی کو اٹھایا ہوگا اٹھایا. حدیث میں ہے الفاظ، سرکار نے فرمایا یا اخی الی این وصلت، کہاں تک پہنچے. علی کا جواب سنو، عرض کرتے حضور مت پوچھئے، آپ نے تو ایسا بلند کیا کہ حکم دے تو عرش اٹھا کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. عرش اٹھا کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں. واہ. نبی نے علی کو اتارا. روایت ہے کہ علی حیرت زدہ ہے، میں اتنی اوپر سے اترا عرش سے اور مجھے کچھ ہوا نہیں، نہ ہڈی ٹوٹی، نہ تکلیف، نہ درد. عرض کیا سرکار میں اتنی اوپر سے آیا مجھے کچھ پتا نہیں چلا. تو کہا سن، جب تم اٹھے تھے تو تجھے اٹھایا تھا رسول اللہ نے، اور جب گرے تو بچایا تھا اللہ نے. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ ہے کہ غار ثور ہے، مکڑی کے جالے ہیں، گندگی ہے، بھیانک گفا. آج کا اگر مرید ہوتا اپنے پیر کے ساتھ جاتا تو کہتا بابا پہلے آپ، تاکہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو بابا جھیلے، اپنے بچے رہے. لیکن جب مرید اپنے پیر کی مراد بن جاتا تو وہ اپنے پیر کو پہلے نہیں بھیجتا. وہ ابو بکر صدیق کی زبان میں کہتا حضور نہیں، آپ تشریف رکھیں، پہلے آپ کا خادم ابو بکر جائے. دیکھوں یہ غار آپ کے لائق ہے بھی کی نہیں. روایت ہے صحیح ستہ میں یہ حدیث، بلکہ قرآن میں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نکالا کافروں نے ان دو کے دوسرے یعنی پہلے نبی ہیں، دوسرے ابو بکر. ارے جس ابو بکر کا ذکر قرآن میں ہے، تم مصطفیٰ کی آل کو چھوڑ کر ایران کے ریال کو لے کر اس ابو بکر کو بھولنے کی کوشش کرو. ہم اگر داماد مصطفیٰ پر جان دیتے ہیں تو خسر مصطفیٰ پر بھی اپنا سب کچھ. ہمیں ناز کہ ایک نبی کا جمائی ہے تو دوسرا میرے نبی کا بھائی ہے. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیں. صدیق اکبر نے دیکھا بڑا ڈراؤنا ماحول، گندگی، چڑیوں کی بیٹیں، چھپکلی کی بیٹیں، ان کی مینگنیاں. صدیق نے اپنا صافہ اتارا اور اسے جھاڑو بنایا. کیا بنا؟ اور اس سے پورے غار کو، پوری گفا کو صاف کیا. جتنی بیٹیں تھی صاف کیا، جانوروں کی جتنی مینگنیاں تھی صاف کیا، مکڑی کے جتنے جالے تھے صاف کیا، چمکا دیا. اس کے بعد دیکھا کہ 4-5 بڑے بڑے چھید ہیں، دسیوں چھید ہیں. صدیق کو خیال آیا کہ کہیں کسی چھید میں کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو میرے نبی کو نقصان پہنچا دے. اسی رومال کو پھاڑ پھاڑ کے سارے چھید بند کیے. کپڑا ختم ہو گیا، ایک چھید باقی تھا. میرے ابو بکر نے اپنا انگوٹھا اس پہ رکھ دیا، پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، اور اندر ہی اندر بیٹھے بیٹھے کا حضور آ جائیے، سرکار آ جائیے، اب یہ گفا آپ کے لائق ہو گئی ہے. اچھا بتاؤ، پورے مجمع میں حضرت کی موجودگی میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہتے ہیں؟ ذرا بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. اسٹیج والے بھی سبھی چاہتے ہو کہ نبی ہمارے دل کے اندر آ جائیں؟ بولو، ہاتھ گرا. چاہتے ہو؟ منہ سے بولو. چاہتے ہو؟ اور زور سے ذرا بولو کہ نبی مدینے والا ہمارے سینے میں آ جائے، ہمارے دل میں آ جائے. چاہتے ہو نا؟ تو پھر ایک کام کرو، توجہ چاہوں گا. ایک کام کرو،
پہلے نبی نہیں، پہلے ابو بکر کو بلاؤ، ہائے ہائے واہ واہ پہلے صدیق اکبر کو بلاؤ۔ ارے جب وہ تیرے دل کے اندر جائیں گے تو بدعمالی کی جتنی مینگنیاں ہیں انہیں صاف کریں گے، بدعقیدگی کے جتنے جالے ہیں انہیں کلیئر کریں گے، تفضیلیت کے جتنے سوراخ ہیں انہیں بند کریں گے، اور جب تیرا سینہ پاک ہو جائے گا تو تجھے نہیں بلانا پڑے گا، اندر سے ابو بکر کہیں گے آقا آ جائیے، مومن کا سینہ پاک ہو گیا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، پیغام حضور تاج العلماء، واہ 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 واہ، بہت اچھے حضور، بہت اچھے۔ یہ ہے سنی، یہ ہے اعتقاد۔ بے شک نبی نے امامت کی دو نہریں جاری کی، ایک وہ امامت جس میں کچھ سیاسی امور بھی ہیں، کچھ مذہبی امور بھی ہیں، کچھ ملی امور بھی ہیں، اور ایک وہ امامت ہے جو صرف من جانب اللہ حضرت ابراہیم کو اور وہاں سے چلتے چلتے حضرت امام مولا علی کرم اللہ وجہ کو ملی۔ بے شک انہوں نے وہ امامت کسی اور کو نہیں اپنے بیٹے حسن کو دیا۔ واہ واہ واہ، زور سے بولے واہ واہ، سبحان اللہ، امام حسن کو دی۔ امام حسن نے بھی وہ امامت اپنے سر پہ سجائے رکھی۔ جب صلح کا وقت آیا جناب امیر معاویہ کے ساتھ تو پھر امام حسن نے کہا امیر المومنین آپ کو جو چاہیے لے لو، خلافت چاہیے لے لو، امارت چاہیے لے لو، تخت چاہیے لے لو، تاج چاہیے لے لو، حکم چاہیے لے لو، راج چاہیے لے لو، سلطنت حکومت جو چاہو لے لو، مگر یہ امامت ہے امامت، یہ میرے دادا ابراہیم کی امانت ہے، اسے میں اپنے بھائی حسین کو دوں گا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے حضور۔ زندہ باد، بہت اچھے، وہاں سے بہت اچھے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ امام حسین کے پیر صاحب کون تھے۔ کون تھے پیر صاحب؟ ہاں دیکھا کیا حسینی جلسہ سنتے ہیں۔ امام حسین کے پیر و مرشد ان کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ تھے۔ بے شک بھائی ہو تو ایسا ہو، چھوٹا بھائی ان کا مرید ہے، اسی لیے تو حسنی سادات حسینی سادات کے پیر زادے ہیں۔ جی جی الحمدللہ ہر جیلانی سید حسنی ہے۔ بے شک، بہت اچھا، یہ بات یاد رکھنا، تو اپنی قسمت پہ ناز کرو، تیرا پیر بھی جیلانی ہے، ہائے ہائے، اس کا رتبہ لاسانی ہے۔ بے شک، حق، الحمدللہ اسی لیے عربک ٹرمنالوجی میں جی عربک ٹرمنالوجی میں جی امام حسن کے بچوں کو اشراف کہتے ہیں، کیا کہتے ہائے ہائے ہائے، ہیں؟ اور امام حسین کے بچوں کو سادات کہتے ہیں۔ جی تو جو اشراف کی گدی پہ بیٹھتا ہے اسے نقیب الاشراف کہتے ہیں، جیسے غوث پاک کے گدی نشین کو نقیب الاشراف کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھوچا شریف میں جو گدی ہے اس کو اردو میں سجادہ نشین مگر عربی میں نقیب الاشراف کہا جاتا ہے۔ تو یہ اشراف کی شان ہے۔ اور ایک سادات جو امام حسین کی اولاد ہیں ان میں صبر ہوتا ہے، قناعت ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے۔ حسنی سادات میں روب ہوتا ہے، وجاہت ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے۔ امام حسن نے وہ امامت کسی اور کو نہیں اپنے بھائی امام حسین کو دی، زور سے بولو، امام حسین کو دی۔ امام حسین کا جب مقابلہ یزید سے ہوا تو یزید کا معاملہ امیر معاویہ جیسا نہیں تھا، جی وہ تو صحابی تھے، یہ تو بدبخت، جی وہ تو حلال کھائیں، یہ شراب پیے، جی اسی لیے مناظرہ نہیں، مقابلہ نہیں، مصالحہ نہیں، بلکہ اس سے تو مجادلہ کرنا تھا، واہ واہ واہ، اس سے تو مقابلہ کرنا تھا۔ امام حسین نے اپنی امامت کو بچایا، اپنی گردن کو کٹا دیا مگر اپنے ہاتھ کو بچا لیا۔ ارے لوگ اپنے ہاتھ اپنے گردن کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے لاتے ہیں تاکہ گردن بچ جائے۔ اے حسین تیری شہادت کو سلام، تو نے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے گردن پیش کی، واہ 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 واہ، پیش کر کے کہا کہ اے یزید جابر تو میری جان لے لے، میرا سارا بدن لے لے، مگر میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ہاتھ حسین
کا نہیں بلکہ دادا ابراہیم کی امانت. امانت کا. واہ 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 واہ. وہاں سے وہ امامت چلتی رہی. امام زین العابدین کو ملی, امام باقر کو ملی, وہاں سے امام جعفر صادق کو ملی, وہاں سے امام حسن, امام موسیٰ, امام علی ابن موسیٰ الرضا کو, امام موسیٰ کاظم کو, امام علی ابن موسیٰ الرضا کو, امام جواد التقی, امام ہادی النقی, حضرت امام حسن العسکری کو ملی. پھر امامت اب آخری امام کی طرف متوجہ, مگر قربان جاؤ قادریو, اپنی نسبت و قسمت پر قربان جاؤ پیر پیراں, میر میراں, شاہ جیلاں, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, قطب سمدانی, شاہباز لامکانی, جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی کو ایسی امامت کبریٰ کا تاج ملا کہ نبی نے نبیوں کی گردنوں پر اپنے پاؤں کو رکھا, اس ولی نے ولیوں کی گردنوں پہ اپنے پاؤں کو رکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. واہ واہ واہ. اور ایسا جلوہ نظر آیا کہ قدم ناز محمدی پر ان کا قدم حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے مورث اعلیٰ ہیں, اگرچہ بائیولوجیکلی ہم لوگ ان سے کنیکٹ نہیں ہیں مگر اسپریچولی ایسا ہے کہ اشرفی نظامی انہی سے. واہ 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 واہ. دکن کے سفر پہ تھے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے شہر میں, اپنے مریدوں کے جھمگٹ میں بیٹھے تھے. لطائف اشرفی میں لکھا ہے, بس اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا, رات کافی ہو گئی. تو تقریر کر رہے تھے اور تقریر کا عنوان تھا سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ. ولایت کا سلوک نبوت کے منہاج پر, یعنی نبوت کے پتھ پر کیچ کرنے کی کوشش کرو. نبوت کے پتھ پر ولایت کا چلن. میں کلیئر کر رہا ہوں, گھبراؤ نہیں. مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اولیاء میں بھی الگ الگ درجے ہیں. سب سے ٹاپ پہ جو ہوتے ہیں وہ اولیاء صدیقین ہوتے ہیں. ان کا درجہ شہداء سے بھی بڑا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو جو ٹاپ کیٹیگری اولیاء اللہ کی وہ اولیاء صدیقین کی ہے. اور اس کیٹیگری میں صدیق اکبر بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان ذی النور ہے, مولا علی بھی صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں, یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں سرکاری پورٹ فولیوز ملتا ہے. منترالے بڑھتا ہے. کیا بڑھتا ہے؟ منترالے بڑھتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا غوث ہے, یہ فلاں ملک کا قطب ہے, یہ اس ملک کا قطب ہے, وہ اس ملک, یہ ابدال بنے گا, اس کو اوتاد بنا دو, اس کو نقبہ بنا دو, اس کو نجبہ بنا دو, اس کو رجبہ بنا دو, اس کو سالک بنا دو, اس کو مجذوب بنا دو. تو یہ جو پورٹ فولیوز ہیں وہ سارے ولیوں کو نہیں ملتے, صرف اولیاء صدیقین کو ملتے. مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. کیا پرتو ہوتا ہے؟ میں سمجھ گیا, پرتو تھوڑا بھاری ہو گیا, چلیے میں آسان کر رہا ہوں. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے. ابھی بھی صرف ہمارے نقیب اجلاس اللہ ان کے حوصلے کو سلامت رکھے, صرف یہی سمجھ رہے ہیں, آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. میں اور آسان کر رہا ہوں. ہاں میں کر رہا ہوں. ہر ولی صدیق, میں آ رہا ہوں, کسی نہ کسی نبی کا شیڈو ہوتا ہے. ابھی بھی تھوڑا آگے والے سمجھے, پیچھے والے نہیں. چلیے میں ایک دم آسان کر دوں. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کرم کا سایہ ہوتا ہے. یہ سایہ سمجھ آیا؟ اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا بابا سے, نذیر باپو سے, کیوں مجھے بلایا؟ آئیے جب یہ سمجھ میں آیا تو سمجھ آیا. ہر ولی صدیق بہت اچھے حضور کسی نہ کسی نبی کے کمال کا سایہ ہوتا ہے. کرم کا کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مخدوم پاک
کہ ایسا سایہ ہوتا ہے، ایسی پرچھائی ہوتا ہے کہ وہ جس نبی کا وہ سایہ ہے جی اس نبی کے معجزات جی کرامت کے روپ میں اس ولی سے صادر ہوتے ہیں۔ واہ 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 آپ نے ایک نام بھی منشن کیا، پیر ترکستان، جی جو جلال الدین خوارزم کا پیر تھا، حضرت شیخ نجم الدین کبرا، بانی سلسلے فردوسیہ، فردوسیہ جی حضور، نجم الدین کبرا، ان کا زمانہ غوث پاک سے بھی پہلے گا۔ ان کے بارے میں مخدوم پاک نے فرمایا کہ یہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت موسیٰ کے پرتو، ان کے پرچھائی۔ حضرت موسیٰ بھی ہاتھ میں ڈنڈا لے کے چلتے تھے، یہ بھی ڈنڈا لے کے چلتے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، پانی نکلا، انہوں نے بھی پتھر پہ ڈنڈا مارا، پانی نکلا۔ انہوں نے جب پانی نکالا تو اسے معجزہ کہا گیا، انہوں نے جب نکالا تو اسے کرامت کہی گئی۔ یہ ہوتا ہے پرچھائی کا مطلب، سمجھ میں آیا؟ ادھر والے سمجھے؟ بات چل ہی رہی تھی تو آپ کے بڑے چہیتے خلیفہ حضرت شیخ کبیر عباسی، جن کا مزار کچھوچا شریف سے 14-15 کلومیٹر دور، سرہور پور کے تھے وہ، ماشاءاللہ، وہاں بہت چہیتے خلیفہ تھے۔ آگے بڑھے، عرض کیا حضور آپ سرکار، آپ کس کے پرتو؟ تو مخدوم پاک کو کیونکہ خطاب محبوب یزدانی مل چکا تھا، مزاج بدلا، جلال اور جمال کا ایک مشترکہ کلر جو ہے چہرے پہ آیا اور فرمایا سن، انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو۔ مخدوم پاک نے کیا فرمایا؟ میں عیسیٰ روح اللہ کی پرچھائی، یعنی جیسے انہوں نے دنیا چھوڑ دی، میں نے بھی دنیا چھوڑ دی، وہ بھی گدائی لے گئے، میں بھی گدائی، انہوں نے بھی احرام پہنا، میں نے بھی احرام پہنا، انہوں نے بھی شادی نہیں کی، میں نے بھی شادی نہیں کی، وہ بھی سفر کرتے رہے، میں بھی سفر کرتا رہا، وہ بھی جہانیاں جہاں گشت، میں بھی جہانیاں جہاں گشت، انہوں نے، میں ان کا پرتو۔ تب تک جو اصحاب بیٹھے تھے انہوں کا حضور ہم جانتے تھے، we knew that، ہمیں پتا تھا، بس ہم آپ سے سننا چاہتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ ان کے معجزات بشکل کرامت آپ سے صادر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مردے کو زندہ کیا، آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا، وہ بھی بیماروں کے مسیحا، آپ بھی بیماروں کے مسیحا، وہاں بھی علاج، یہاں بھی علاج، سرکار ہم جانتے تھے، بس ہم آپ سے سننا چاہتے تھے، مگر اے ڈنگر اور قرب و جوار اور اس تٹی علاقے کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ، جب ہماری پوری جماعت میں کوئی مخدوم اشرف جیسا دوسرا نہیں، جو پرتوے عیسیٰ روح اللہ، جب پوری جماعت میں کوئی نجم الدین کبرا جیسا نہیں، جو پرتوے موسیٰ کلیم اللہ، تو اس غوث اعظم کی کیا مثال دو گے جو پرتوے آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، داؤد خلیفت اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ پرتوے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم حضور تاج العلماء۔ تبھی تو کہا لکل ولی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک طے کرتا ہے، میں نے قدم ناز مصطفیٰ پہ سلوک طے کیا ہے۔ عشق نے جواب دیا، جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں۔ حق بے شک حق۔ وہی امامت کی کنجی، امامت کا تاج غریب نواز کو ملا تو اس انداز سے ملا کہ جب تاج امامت پہن کر میرا خواجہ بھارت میں آیا
تو دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی. عشق نے جواب دیا واہ غریب نواز واہ, ایسا پاور کہ چہرہ خواجہ کا ہوئے جلوہ آقا کا نظر آ رہا. واہ 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 واہ, بہت اچھے حضور, واہ 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 واہ. یہی وہ راز ہے بے شک. اور جس پر یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ حضرت امام حسن امام حسین کے خاندان میں سارے امام پیدا ہوئے. جی. آخری امام مہدی جو قیامت سے پہلے آئیں گے وہ ہمارے خاندان میں انشاءاللہ, امام حسن مجتبیٰ کے خاندان میں, جیسے آخری نبی اسماعیل کے خاندان, سارے نبی اسحاق کے آخری امام حسن مجتبیٰ کے خاندان سے آئے گا, اور وہاں پر وہ خاتم الائمہ بن کے آئے گا. اسی لیے اس فتنے والے دور میں چاہے اس کے پیچھے جاؤ یا نہ جاؤ, ان کے پیچھے جاؤ یا نہ جاؤ, لیکن جس کی رگوں میں امامت کا ڈی این اے ہے اس کے پیچھے ضرور جاؤ, کیونکہ وہ جہاں جائے گا تمہیں ساتھ میں لے کے جائے گا. مولا کریم حضرت بغدادی دولہا اور نثار ملت کے صدقے میں ہم سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنے کرم سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.